خوش آمدید. رانا صاحب آپ کہہ رہے تھے جی میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بہت ہی مختصر تعداد اور بہت ہی ایک شارٹ سا جو ہے وہ طریقہ کار استعمال کرنے کے بعد میرا سوال یہ میں آپ کے اسی گفتگو سے ایک سوال پیدا کرنا چاہ رہا ہوں. آپ ضرور آپ اس میں شامل کر لیں. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بہت مختصر تعداد ہے اور ان کے بڑا انفراسٹرکچر نہیں ہے, آخر 9/11 کے بعد سے آج تک 2000 سے اب 9-10 برس ہو رہے ہیں, یہ لوگ سروائیو کرتے ہوئے آئے ہیں, اپنی ٹیکنالٹی کو جو ہے اپنی ٹیکنیکل جو اویئرنیس ہے اس کو بڑھاتے آئے ہیں, اپنے ٹارگیٹس کو وسعت دیتے آئے ہیں. اگر ان کا انفراسٹرکچر چھوٹا ہے, کم لوگ ہیں یہ, تو آخر یہ کرنے میں کیسے کامیاب ہو؟ میں عرض کرتا ہوں. اب اس میں دیکھیں جہاں پہ ان کا انفراسٹرکچر ہے, جہاں پہ ان کے ٹریننگ کیمپس ہیں, جہاں پہ یہ بیٹھ کے بڑی آزادی کے ساتھ جو ہے سارے معاملات کو جو ہے وہ مینیج کرتے ہیں, وہ تو وہاں پہ ہیں. وہاں پہ تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا تھا, وہاں پہ تو کوئی جا ہی نہیں سکتا تھا. یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ آپریشن آپ نے راہ راست کیا اور اس کے بعد آپ نے آپریشن راہ نجات کیا. اور جب آپ نے یہ دونوں آپریشن کیے تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کا جو ٹارگٹ کرنے کا جو وقفہ ہے اس میں فرق پڑ گیا. پہلے تو یہ 15 دن بعد بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہر 15 دن بعد ایک نہ ایک انسیڈنٹ ہوتا رہا ہے. اب اس میں جو ہے وہ 3-4 مہینے کا ان کو ٹائم لگنے لگا ہے. اٹ مے پاسبل کہ جب ہم اس آپریشن میں جو پاک افواج ہیں جو بالکل ان کو وہاں سے ایٹ رن کر دیتی ہیں, تو ہو سکتا ہے یہ پھر 6 ماہ میں چلا جائے, سال پہ چلا جائے. لیکن اس وقت تک جب تک یہ کچھ لوگ اس کام کے اوپر لگے ہوئے ہیں, یا ان کو جب تک اس بارے میں جو ہے وہ ایک انفورسمنٹ مل رہی ہے, اس وقت تک یہ لوگ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے یا کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کرنے کے قابل رہیں گے. ہمارا یہاں پہ یہ نقطہ نظر ہے جس کو کہ بعض لوگ ود میلافائڈ انٹینشن اور بدنیتی سے جو ہے اس کو ادروائز جو ہے وہ انٹرپریٹ کرتے ہیں. ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں ان کو بالکل درست ہے کہ ہمیں اپنی لا انفورسنگ ایجنسیز کی جو ہے وہ کیپیبلٹیز کو بڑھانا چاہیے, ان کو ایڈوانس ٹیکنیک سے لیس کرنا چاہیے, اور ہمیں ہر وہ معاملہ, ہر وہ کام جو کہ ان دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے, ان کو روکنے کے لیے کیا جانا چاہیے, وہ کرنا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ دہشت گرد کو پنجاب سے اگ تو نہیں رہے, یہ آ تو رہے ہیں وہاں سے. اب جب تک وہاں پہ 6 لوگ آپ کہہ رہے ہیں جو وہیں سے معلومات, یہ پنجاب کا کوئی نہیں ہے اس میں. نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ پنجاب کا ایک آدمی یہاں سے اٹھے اور وہ کراچی جا کے ایک مدرسے میں تعلیم حاصل کرے. تعلیم حاصل کرنے کے دوران اس کے ذہن میں یہ آئے کہ میں نے جہاد کرنا ہے. یہ کراچی میں بیٹھے آدمی کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے اور امریکہ بیٹھے آدمی کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے, اور وہ وہاں سے چل کے سرگودے پہنچ سکتا ہے اور سرگودے میں جا کے وہ پکڑا جا سکتا ہے. اب وہ آدمی کراچی سے اٹھے اور چلا جائے اپنا جنوبی وزیرستان, وہاں پہ جا کے وہ پوری ٹریننگ حاصل کرے, وہاں پہ جا کے وہ پوری جو بھی ان کی کمٹمنٹ ہے یا نظریہ اس کے مطابق تیار ہو کے, اور اس کے بعد اگر وہ لاہور میں آ کے جو ہے وہ اس انسیڈنٹ کا یا دہشت گردی کا سبب بنے, تو آپ ہاؤ یو کین سے کہ یہ جناب جنوبی وزیرستان کا رہنے والا تھا یا جناب یہ رحیم یار کا رہنے والا تھا, یہ کیونکہ منڈی بہاؤالدین کے رہنے والا تھا. منڈی بہاؤالدین کے رہنے والا آدمی جو تھا وہ یعنی 15 کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا اس میں وہ ملوث تھا وہ ایک آدمی, تو وہ گھر سے جو ہے وہ غائب تھا 5 سال سے. تو کیا ہم اب منڈی بہاؤالدین کے اوپر آپریشن شروع کر دیتے؟ تو بات یہ ہے کہ ہمیں ایک اور چیز جو ہے اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں. لیکن آپ ہمیں انسیڈنٹ کے حوالے سے ذرا انفارمیشن ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. یہ جو 6 لوگ تھے ان میں کتنے پنجاب سے تعلق رکھنے والے لوگ؟ ان میں سے ابھی تک تو آئیڈینٹیفائی ایک آدمی ہوا ہے, لیکن ہم ہمارے پاس اور کتنے جو ہے وہ دوسری علاقوں اس میں اب دیکھیں جو چیز ویریفائی ہونے کے بعد ری ویریفائی نہیں ہوتی اس وقت تک میں اسے کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. ایک بات یہ ویریفائی ہونے کے بعد ری ویریفائی ہے کہ ایک آدمی جو زندہ پکڑا گیا ہے اس کا تعلق جو ہے وہ ڈسٹرکٹ رحیم یار خان سے ہے, اور وہ کراچی میں جو ہے وہ ایک مدرسے میں جو ہے وہ پہلے پڑھتا رہا ہے. وہاں سے اسے جہاد کا شوق اٹھا اور وہ آج سے 2-2.5 سال 3 سال پہلے چلا گیا جنوبی وزیرستان, اور وہاں پہ بھی وہ مختلف ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ حصہ لیتا رہا پہلے بھی, اور اس کے بعد جو ہے اب اس نے اس انسیڈنٹ میں حصہ لیا. اچھا, اور یہ جو 6 لوگ ہیں ان کے یہاں پر ہینڈلرز کون ہیں, یہ کچھ پتا چلا؟ نہیں, یہ 6 کے 6 وہاں سے آئے ہیں جو اب تک کی ہماری ابتدائی انویسٹیگیشن ہے, اور اس میں ہو سکتا ہے کہ تھوڑی امپرومنٹ ہو اور کوئی ایسی چیز ہمیں مل جائے. لیکن یہ ہے کہ یہ آئے وہیں سے تھے, اور وہ جو چھٹا آدمی تھا اس نے ان سب کو ساری چیزیں سمجھائی, ہر چیز پرووائڈ کی. 3 کو ادھر چھوڑ دیا گڑی شاہو میں, اور 2 کو جو ہے وہ
ادھر چھوڑ دیا اور اس کے بعد جو ہے وہ خود مطلب یہ مقامی ہینڈلر سے خالی ایک کاروائی مقامی ہینڈلر بھی جو ہے وہ بھی وہیں سے آیا، لیکن اس آدمی کو اس یہاں کے حالات کا جو ہے وہ پوری طرح سے اویئر تو ہوگا نا، وہ یعنی اس چیز کی صورتحال سے تو وہ پوری طرح سے آگاہ ہوگا کہ گڑھی شاہوں میں کون سی مسجد ہے، وہاں پہ جو ہے وہ کون سی مسجد. اور ان کے پاس ٹارگٹ صرف یہ 2 ہی تھے یا ان کے پاس اور اب اس میں جو ابتدائی جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس کے مطابق ان کے یعنی ٹارگٹ سے مراد یہ ہے کہ جب یہ لوگ ان میں سے کوئی ان کا ہینڈلر یا موقع پہ آپریٹ کرنے والا آدمی پکڑا جاتا ہے تو وہ کچھ ہی بتاتے ہیں کہ جی فلاں بھی ہمارے ٹارگٹ، کیونکہ وہ وہاں کی باتیں بتاتے ہیں کہ وہاں پہ یہ پلاننگ ہو رہی ہے، تو اس سے جو ہے وہ کوئی چیزیں سامنے آتی ہیں. مجھے ایک سوال سلیم کے پاس لے کر جانے دیں، میں آخری سوال لے کر آپ کی طرف آتا ہوں. سلیم بتائیے، لگ یہ رہا ہے جس طرح رانا صاحب بتا رہے ہیں کہ پنجاب کو جس طرح ٹارگٹ کیا جاتا ہے شاید ایسا معاملہ نہیں ہے جس طرح بیان کیا جا رہا ہے، کیا آپ اس رائے اور تھیوری سے متفق ہیں؟ جی بالکل متفق ہوں. میں آپ سے عرض کروں طاہر صاحب کہ ایک تو یہ کہ یہ پنجابی طالبان کی اصطلاح استعمال ہو رہی ہے نا بغیر سوچے سمجھے، وہ ایک بہت بڑا یعنی کہ ایک ڈائلما ہے. دراصل یہ غیر پشتون طالبان ہے جی، یہ دراصل غیر پشتون طالبان ہے جن میں ساری قومیتوں کے لوگ ہیں. یہ دیکھیں میں ذرا سا اس میں طاہر صاحب ایک عرض کروں کہ سب سے پہلے یہ اصطلاح اتفاق سے میں نے استعمال کری تھی پنجابی طالبان، لیکن اس کا ایک کانٹیکسٹ تھا.